پچھلا جو ہمارا مالی سال کا وفاقی بجٹ تھا اس میں جو مزدور کی کم از کم ماہانہ تنخواہ مقرر کی گئی تھی 37,000 روپے ماہانہ مقرر کی گئی تھی. کیا اب جو نیا بجٹ ہے اس کے بعد اس میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا، اور کم از کم ماہانہ تنخواہ 37,000 مناسب ہے یا نہیں مناسب؟ سب سے پہلے آپ بتائیں جی مزمل اسلم صاحب. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 37,000 روپے بالکل غیر مناسب ہے. یہ زیادہ ہونی چاہیے. جو اس ملک میں مہنگائی ہو چکی ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں نا ہاؤس ہولڈ انکم کاؤنٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک گھر میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں. تو جب ہم 37,000 کہتے ہیں، اگر ایک گھر میں ایک کمانے والا ہے تو وہ جو ہے کم از کم جو ہے 70-80 ہزار روپے سے کم گزارا نہیں ہے ایک گھر کا، اگر 5 سے 4 لوگ ہیں. کم از کم 70,000. اگر ہاؤس ہولڈ انکم میں اگر ایک گھر میں بھائی یا والدین میں سے کوئی یا بیگم یہ کوئی کام کرتی ہے، اگر وہ 80,000 سے اوپر ہے تو وہ جو ہے پھر اس گھر کا گزارا ہو جاتا ہے. تو پاکستان اس وقت جو ہے نا انڈیویجول انکم پہ نہیں چل رہا، ہاؤس ہولڈ انکم پہ چل رہا ہے. اور جو ہمارے یہ جو غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، جو ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو ہے ہاؤس ہولڈ انکم پہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے گزارا چل رہا ہے. آپ خیبر پختونخوا میں اس پوزیشن میں ہیں کہ کم از کم تنخواہ 60-70 ہزار روپیہ کر دیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑا ظلم ہوا. پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کی 3 سال سے کوئی تنخواہ نہیں بڑھی. 2023 میں جب PDM-1 آئی، انہوں نے 35% تنخواہ بڑھائی سرکاری ملازمین کی. پچھلے سال انہوں نے 25% بڑھا دی. 60% جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھی. وہ ایک الگ بحث ہے بیسک میں بڑھی، جس میں بڑھی. پرائیویٹ سیکٹر جو اس وقت ملک میں 60 لاکھ لوگ سرکاری ملازم ہیں، باقی پورا ملک پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کی اس حساب سے تنخواہ نہیں بڑھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم بڑھائیں گے تو سرکاری ملازمین کی بڑھائیں گے. یہ جو ہوتی ہے سمبولک ہوتی ہے، یہ جو منیمم ویج ہے نا 37,000 38,000، یہ بھی اس کی کوئی کمپلائنس نہیں ہے. ہر آدمی نے اپنے حساب سے، کسی نے 20,000 کا رکھا ہوا ہے. یہ لیبر لاز کی خلاف ورزی صوبوں نے کرنی ہوتی ہے نا، صوبوں میں ہر جگہ. تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو عام کاروباری سے ابھی ان سے پوچھیں ان کی فیکٹری میں منیمم ویج دے رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنے ٹیکسٹائل والے دے رہے نہیں دے رہے. تو یہ بھی ایک ہم نے بس ایک شوشے کے طور پہ رکھی ہے. اس چلیں میں رانا صاحب آپ سے کچھ نہیں پوچھتا، صرف آپ سے ذاتی رائے پوچھتا ہوں. آپ کے خیال میں پاکستان میں مزدور کی کم از کم ماہانہ تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر 37,000 کو اکیلے کو لے لیں تو ایک بجٹ بنانا مشکل ہے. لیکن میں مزمل سے اس چیز پہ ایگری کروں گا کہ پاکستان میں کیونکہ ہمارا رواج ہی جوائنٹ فیملی کا ہے تو وہ انکم جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے. دیکھیں کتنی بڑھنی چاہیے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لنک کرنا چاہیے آپ کی مہنگائی کے ساتھ. دیکھیں پچھلے سال مہنگائی زیادہ تھی تو 25% شہباز شریف نے جو ہے وہ بجٹ میں اناؤنس کی کہ وہ بڑھے گی. اس سال جو مہنگائی ہے وہ آپ کی 7-8% کے قریب ایوریج کرے گی میرے خیال سے. تو یہ مہنگائی کی شرح سے تھوڑی بہت اوپر ہونی چاہیے. یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ اس سے کور کر لیں یہ. لیکن ڈبل دیکھیں میں 7-8% اگر مہنگائی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی. میں کوئی ایسا کوئی فگر نہیں دینا چاہتا. 40,000. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 7-8% کے حساب اگر مہنگائی ہے اس سے تھوڑی سی. لیکن اس میں 2 ڈبیٹس ہیں. ایک آپ کا یہ ہے، دوسری سائڈ پہ انڈسٹری ہے جو کمپلائی کرتی ہے، آپ کے ایکسپورٹرز ہیں. تو کیا آپ کی لیبر جو ہے وہ اس دفعہ تو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. جی بالکل الحمدللہ. تو ان کو چاہیے کہ ٹیکسٹائل ملوں میں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ میں تھوڑا اضافہ کریں. ہاں نہیں بالکل دیکھیں یہ تو ہر سال ہوتا ہے اضافہ، اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ مہنگائی کے حساب سے کرنا چاہیے اضافہ اور ایک ریلیف دینی چاہیے. آپ کے خیال میں مزدور کی کم از کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ ویسے اصولی طور پر تو جو فارمولہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ میں اضافے کا لگایا گیا تھا وہ یہاں پہ بھی لگنا چاہیے، لیکن یہ ہمارے لوگ دے نہیں سکیں گے. آن اے سیریس نوٹ 50,000 منیمم ایک سیلری ہونی چاہیے پورے ملک کے اندر اکراس دا بورڈ، اور امپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے جو دونوں صاحبان. 50,000 یعنی کہ ڈرائیور، اینی ون، پین، ٹیکسٹائل مل میں جو بندہ کام کر رہا ہے، اور ہر جگہ پہ جو بھی مزدور. اور اچھا یہ جو دیہڑی دار مزدور ہیں ان کی تو بہت ہی کم. دیکھیے آن این ایوریج یہ کوئی کما رہے ہوتے ہیں مہینے کا، اگر ان کا پورا مہینہ کام کرے، جمعے کی بھی چھٹی نہ کریں، تو یہ کچھ 40,000 روپیہ کما رہے ہوتے ہیں ہارڈلی. جو مزدور ہے، جو مستری ہے، اس کی وہ 60,000 کے قریب کما لیتا ہے. بٹ 50,000 روپیہ منیمم سر سیلری ہونی چاہیے، اور جو انکم ٹیکس جہاں سے شروع ہونا چاہیے وہ 1 لاکھ روپے سے اوپر ہونا چاہیے. ہمارا نظام غلط ہے. ہم 50,000 سے جس کی 1 روپیہ بھی سیلری. یہ تو میں نے آپ کی ایک سٹوری بھی پڑھی ہے کہ اب تو IMF ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا کہ آپ کا جو ٹیکس کا نظام ہے یہ ناانصافی پر مبنی ہے. ناانصافی کے اوپر مبنی ہے. شاہ جی نے بھی یہ سٹوری کی تھی، مہتاب حیدر صاحب نے بھی. تو اس میں یہ جو چیز ہے
1 लाख रुपए के तक जीरो टैक्स होना चाहिए। ये तो कोई सैलरी नहीं है, ये कोई टैक्स ही नहीं है ना जो हम दे रहे हैं इस मुल्क के अंदर। और दूसरा जो एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है ना अमीर साहब, इसमें अनलाइक इन द पास जो पिछले साल होता है, इस दफ़ा उस तरीके से 3-4 वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में नहीं होगी। जो वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक आया है उसमें जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से एक भूचाल आया हुआ है, उसकी वजह से ऑन एन एवरेज को 15-16% ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिरेंगी, जिसमें क्रूड ऑयल को 15-16% का फोरकास्ट है 2025 का। फिर हमारा जो रुपया है वो स्टेबल, अगर इसको स्टेबल रखते हैं, IMF के कहने पे छेड़ते नहीं है, और आपका ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन आपकी एक बैलेंस में आ गई है। बिजली की कीमतें इस दफ़ा बढ़ी तो बहुत कम बढ़ेंगी, और गैस की कीमतें एक फैक्टर है जो कि आपका अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। टैक्सेस में आपके ख्याल में महंगाई कम बढ़ेगी? कम बढ़ेगी इस दफ़ा रफ्तार कम करते हैं। मैं इसमें सिर्फ एक बात, ये शहबाज भी बात करेंगे इस पे। 2 इन्फ्लेशन होती है, एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारा कुछ आ जाता है ना। कोर इन्फ्लेशन ये होती है जो आप स्कूल में बच्चों की फीस देते हैं, सैंडल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। ये जो 1% इस वक्त जो महंगाई की बात कर रहे हैं उसी महीने में 10.4% कोर इन्फ्लेशन है। यानी कि हम जो डॉक्टर को फीस देते हैं जाके, जो कपड़ा खरीदते हैं, सैंडल खरीदते हैं, तो आज आपकी जो बास्केट है, यानी कि हमारे 100 रुपये जो हम खर्च करते हैं उसमें 40% जो है फूड पे खर्च करते हैं, 60% इन चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो महंगाई अभी भी आपकी जो है 8-9% है। इसको कोई भी, ये सिर्फ गिमिक नंबर में दिखाने के लिए, बेस इफेक्ट, ऑयल वगैरह, एक गरीब आदमी का वो तो बेचारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, उसका डायरेक्ट कंजम्पशन पेट्रोल तो है नहीं। यूनिट 50 यूनिट वाला भी है, 100 यूनिट वाला भी है, लेकिन जो उसकी बाकी खर्चे हैं, जो दवा के खर्चे हैं, जो उसकी स्कूल के बच्चों की फीसें हैं, ये इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त है, और वो 10% है। रूरल एरिया का और अर्बन एरिया का भी 8.5% है। ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नंबर है।